ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بات ہے جو لوگ کافی سمجھنے میں قاصر ہے، یعنی کہ یہ بات کو کم لوگ سمجھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے. ایک انسان کا فزیکل پارٹ باڈی جو اندر کے حصے بھی ہے، باہر کے ظاہر حصے ہے، اور ایک دوسرا حصہ ہے جس کو جان کہا جاتا ہے. یہ دو چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے، اور یہ جان اس جسم سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں حرکت اس بنا پہ قائم رہتی ہے. مگر کچھ ایسا وقت آتا ہے جو یہ جان جسم سے ٹیمپروری ہٹ جاتی ہے، وہ ہے نیند کی حالت میں، اور ایک حالت میں کہ جان ہمیشہ کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے جسم سے، وہ ہے موت کی حالت میں. اور انسان دنیا کے اندر کافی لوگ اپنی جسمانی کیفیت کے لیے بہت زیادہ دیکھ بھال خیال کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیز محسوس ہوتی ہے ان کو. وہ بھوک لگی تو کھانا کھانے جاتے ہیں، پیاس لگی پانی پیتے ہیں، تھک گئے آرام کرتے ہیں. مگر یہ چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک اہم نقطہ جو سمجھنا ہے کہ انسان بنایا گیا کس چیز سے، یعنی کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ بتائے کہ مٹی اور پانی سے، کلے سے. اس کی اصلیت زمین ہے اور مٹی ہے، اس لیے جسم ہمیشہ مٹی سے ہی زیادہ جڑا ہوا رہتا ہے. کھاتا ہے زمین سے، پیتا ہے زمین میں جو پانی آیا ہے اس کو ہی نکال کر پیتا ہے. تھک گیا آرام کرنا ہے تو اسی زمین پر لیٹ جاتا ہے. کہنے کا مقصد کہ یہ جسمانی راحت کے لیے ہر کوئی یہ عمل میں خود بخود آ جاتے ہیں. مگر دوسرا حصہ جو جان کا ہے، جو وہ بہت زیادہ اہم معاملہ ہے، کافی لوگ اس کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے ہیں. وہ حصہ جان کا جب اس کے اندر تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، تو کئی لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. اور جو بھی جان کے امور ہے وہ آسمانی چیز سے متعلق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرمائے خلق الانسان من صلصال کالفخار. انسان کو مٹی اور کلے سے، اور اس کو سوکھنے کے بعد بھی وہ حصہ ڈرائی جب ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا، جسم کا بتا دیا اللہ تعالیٰ. مگر جان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ فرشتوں کے سامنے حکم دے دیے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب میں یہ آدم کو بنا دوں گا اور اس میں میرے طرف سے اس کے اندر روح پھونکے جائے گی، یعنی کہ اس کے اندر جان ڈالے جائے گی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو اس کے لیے آپ سجدہ کرو. معاملہ کہ روح کس کے طرف سے آئی، جان جو آئی یہ آسمان کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھیجا ہے اور اس چیز کو کریٹ کیا ہے. تو معاملہ کیا ہے، جیسا جسم کو ضرورت زندگی کے اندر جس چیز سے بنے گئی، یعنی کہ زمین اس کی ماں ہے جسم کی، تو اسی ماں کے پیٹ میں ہی چلا جاتا ہے. تھک گیا اسی ماں کے زمین پر اپنے آپ کو لیٹ کر سو جاتا ہے، آرام لیتا ہے اسی کی گود میں. مگر جان جو آسمان سے آئی ہے اللہ کے طرف سے، اس جان کے اندر بھی کچھ پرابلمس اور تکلیفیں آتے ہیں، مگر زیادہ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی اور سمجھ نہیں پاتے ہیں. لوگ جو بورانگی کی حالت میں دیکھا جاتا ہے، پریشان حال، ٹینشن، سٹریس، اور کافی الجھے ہوئے، اور بعض لوگ کو تو ایک دم ٹائم سے ہی وحشت اور بیزارگی آتی انٹرٹین کے لیے، ٹائم پاس کے لیے. کسی دوست کے ساتھ گئے، یہاں کھا لیے، وہاں تفریح کر لیے، فلان کر لیے، پھر آنے کے بعد پھر وہی موڈ پہ ڈسٹرب رہتے ہیں. کیونکہ وہ ٹیمپروری صرف اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرے ہیں، اس کنڈیشن سے پھر واپس آ جاتے ہیں، اس کا علاج نہیں کیے. معاملہ کیا ہے، یہ چیز کا علاج اور اس کی غذا آسمان سے ہی، جو دی ہوئی احکام اور جو آسمان سے چیز نازل شدہ تھی اس کے طرف توجہ ہونا ضروری ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ آرڈر دیا نماز کا کہ آسمان کے رب سے آپ جڑ کر اس کی بندگی کرو، اس کلام پاک پڑھو جو قرآن نازل ہوا ہے آسمان کی طرف سے. اس میں ہی آپ کا سکون اور راحت، آپ کی زندگی کا بیلنس ہوتا ہے. جان اور جسم کی دونوں چیزوں کی غذا مل جاتی ہے. ایک کو صحت مند رکھے وہ ہے جسم، جان کو کمزور کر دیے تو یہ ٹینشن اور تکلیفوں سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جان کی زیادہ اہمیت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ یہ جو آپ کا نام ہے یہ نام آپ کے چہرے آنکھ ناک کا نہیں ہے، یہ آپ کے آنکھ ناک صحیح سلامت ہے تو بھی آپ کا نام وہی رہتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کسی بندے کو ایسے کینسر ہو جائے، آنکھیں نکال دیے، کان نکال دیے، ناک نکال دیے، مختلف جسم کے حصے نکال دیے تو اس کا نام چینج نہیں ہوتا، مگر اس کے سارے جسم کے اعضاء، آرگنز، پارٹس سب اویلیبل ہے، مگر اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، انتقال ہو گیا، تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فلان ہے، کہا جاتا ہے یہ فلان کی ڈیڈ باڈی ہے، کیونکہ فلان نکل چکا ہے۔ تو وہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ نام آپ کے آنکھ ناک چہرے رنگ کے اعتبار سے نہیں، لوگ پہچانت کر لیا، آئیڈینٹیفیکیشن آپ کے فیس، مگر وہ نام آپ کی جان کا ہے، آپ کے چہرے کا اور آنکھ ناک کا نہیں ہے۔ لہذا اس کا دیکھ بھال اور خیال کرنا ضروری ہے۔ جو بندے دنیا میں اللہ کی بندگی چھوڑ دیے وہ سب سے زیادہ جلدی سوسائڈ کر لیتے ہیں، جلدی ڈپریشن، اسٹریس لے لیتے ہیں، جلدی اپنے آپ کی زندگی میں وحشت اور ان کو سکون نہیں رہتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے راستے پہ چلے جاتے ہیں جدھر نشہ اور ڈرگ اور مختلف چیزیں، تاکہ ان کو یہ چیز کی وحشت ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتا ہے کہ جان کو کیسا سدھار کر سکون لائے اپنے اندر سے، تو اس لیے عقل کو بھی غائب کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مختلف نشے کے امور سے جڑ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہلاکت ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ لہذا ہمارے اندر ایک غور اور سینس ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام، آسمان سے جو نازل ہوئے احکام، اللہ کی بندگی، نماز، جو روح کو قوت اور ہمت دیتی ہے، اس چیز کی کمی پیشی مت کریے۔ کھانا پینا جسم کو ملتا ہے، جان کی بھی غذا 5 وقت کی ہے، آپ کوشش کیجئے کہ اپنی جان کو کمزور نہ بنے، اور یہی جان پہ آخرت میں حساب کتاب ہونے والا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد جسم مٹی سے آیا مٹی میں ہی گل جائے گا، مگر جان آسمان تک چلتے رہے گی، اسی کے اوپر حساب اور سزا اور جزا ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔